ہیلو فرینڈز، اردو نیوز نیٹ ورک میں وزٹ کرنے کا شکریہ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس پاکستان میں کیسے پھیلا۔ ایک بیٹ جسے چمگادڑ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کو ایک جانور جس کا نام پینگولن ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کے اندر وہ وائرس آ جاتا ہے۔ پینگولن کا گوشت اور پینگولن کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں وہ دواؤں میں اور سوپ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ چائنا کے ووہان سٹی کے اندر ایک سی فوڈ مارکیٹ ہے جس کے اندر یہ سیل ہو رہے تھے، اور جن لوگوں نے وہاں سے بائی کرنے شروع کیے ان لوگوں میں یہ وائرس آنا شروع ہو گیا۔ چائنا کو 31 دسمبر 2019 تک یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس کافی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ جا رہے تھے ان کو یہ نمونیا ہو رہا تھا، انفیکشن ہو رہی تھی۔ انہوں نے مارکیٹ کلوز کرنی شروع کر دی، مارکیٹ کلوز ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبر پوری دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ چائنا میڈیا نے بھی اس کو کافی ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو وہاں پر شاپنگ کرتے رہے تھے وہاں پر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ کیسز بڑھتے گئے۔ جنوری کے اینڈ میں یہ کیسز کوئی 500 کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب انفیکشن پوری دنیا میں پھیلنے کا رسک تھا، اس لیے چائنا نے پوری دنیا کو انفارم کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ووہان سٹی کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ اب ووہان سٹی کوارنٹین ہو چکا تھا، لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے تھے، اب لوگ گھروں میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اب یہ نیوز پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی چائنا نے اپنے لیے اور ہاسپٹلز بنانا شروع کر دیے کیونکہ ان کے ہاسپٹلز کم پڑ رہے تھے۔ چائنیز گورنمنٹ نے اس پہ فل ایکشن لیا تھا۔ انہوں نے اپنے پورے ریسورسز یوز کیے تاکہ یہ بیماری جس ایریا میں ہے اس ایریا میں رہے، لیکن لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، وہ اپنے کنٹریز جانا شروع ہو گئے۔ جیسے وہاں بہت سے فارنرز تھے، بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے فلائٹس لی اور اپنی کنٹریز میں چلے گئے، جبکہ چائنیز گورنمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنی فریڈم کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلے، اور جیسے نکلے تو اپنے ساتھ ساری ڈیزیز لے گئے۔ تو اگر وہ چائنا کے اندر رہتے تو شاید ڈیزیز اتنی نہ پھیلتی۔ یہ دیکھیں آسٹریلیا میں جب وہ لوگ آئے تو آسٹریلین گورنمنٹ نے ان کے لیے کوارنٹین سینٹرز بنا دیے جہاں پہ اپنے پیسنجرز کو فلائٹ لے کر جو آئے تھے ان کو رکھا تاکہ ان کو مانیٹر کیا جا سکے، لیکن یہ ہیلپ نہیں ہوئی۔ چائنا کے باہر ڈیتھ شروع ہو گئی ہیں، اور آفٹر 1 month چائنا کے باہر ایک ڈیتھ ریکارڈ ہو گئی تھی۔ اب پوری دنیا کو خطرہ ہو گیا کہ اب جو پوری دنیا میں لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا ہے وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کریں گے اور وہاں پر ڈیزیز کا سپریڈ کریں گے۔ حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ چائنا کے باہر جنوری کے اینڈ میں بہت زیادہ سچویشن خراب ہو چکی تھی، کوئی 43,000 لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے۔ اب بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا کہا؟ with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome and shared it with WHO and the world are very جو لوگ چائنا کو چھوڑ کر واپس اپنی کنٹریز میں جا رہے تھے وہ بھی بیماری ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ چائنا نے بہت زور لگایا، ان کو کہا کہ رکے، ہم آپ کی ٹریٹمنٹ کر دیں گے، لیکن لوگ پینک ہوئے ہوئے تھے، ان کی بات بالکل نہیں سن رہے تھے اور اپنے کنٹریز جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بیماری پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا حال۔ یونیورسٹی شانگیانگ میں ہے اور یہ یونیورسٹی ووہان سے 2 یا 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو وائرس ووہان سے سٹارٹ ہوا ہے، ووہان سے سٹارٹ ہو کر ہماری سٹی تک پہنچا ہے۔ ویسے تو عموماً جو بھی نیوز پاکستان میں آ رہی ہے سب یہ کہہ رہے ہیں ووہان میں انفیکشن یہ وہ، پر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری یونیورسٹی ہماری سٹی بھی انفیکٹڈ ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی لے ہی نہیں رہا، کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا۔ ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ووہان کے اسٹوڈنٹس انفیکٹڈ ہیں، یہ وہ، وہاں کی امداد تو چھوڑو، ہماری بھی دور دور تک کوئی بھی امداد نہیں کر رہا۔ ہماری سٹی جس وقت ہم نے خود بھاگنے کی یہاں سے کوشش کی، ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ پروونشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو، اور چائنیز گورنمنٹ نے بولا اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرو، اور ہماری ایمبیسی نے بولا موت اللہ کے ہاتھ میں، یہاں نہیں ہوئی یا وہاں نہیں ہوئی، آ جائے۔ دیکھیں اب اس بیماری کا علاج تو دریافت نہیں ہوا تھا، کرونا وائرس سپریڈ کر رہا ہے، انفیکشن ہے، رکنا چاہیے تھا انہیں واپس چائنا کے اندر۔ گورنمنٹ نے بہت زور لگایا، عمران خان نے کہا سب کو کہ نہیں آپ رک جائیں، میڈیا نے اس کو پک کیا اور ہمیشہ کی طرح شور مچانا شروع کر دیا۔
جیسے میڈیا نے شور مچایا ہر طرف انٹرویوز آنا شروع ہو گئے، اسٹوڈنٹس کے انٹرویو، ان کے پیرنٹس کے انٹرویوز۔ اسٹارٹنگ میں جب بریفنگ انہوں نے سٹارٹ کی تو اس میں جو باتیں وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے بندے گئے ہوئے ہیں اور جا کے وہاں پہ بچوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو وہیں سے ہی تھوڑا سا وہ شور شرابہ شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سٹارٹ ہی جھوٹ سے لیا، کیونکہ جتنے پیرنٹس تھے سب نے کہا جی کہ یہ کسی ایک بچے کا نام بتاتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے جا کے کوئی ملاقات کی ہو، تو اس پہ تھوڑا سا وہ بعد میں شور شرابہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پیرنٹس کو، کسی بھی پیرنٹس کو وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے۔ پیرنٹس کا ہم سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے بچوں کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ ہمارے بچوں کو پاکستان لایا جائے، ہمارا اس کے علاوہ نہ کوئی سیاسی۔ تو ہمیں نہیں چاہیے چارٹر پلین، نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف ہمیں پرمیشن دلا دیں تاکہ ہم یہاں سے نکل کے اپنے گھر جا سکیں۔ اور اس کے بعد اگر آئسولیشن وغیرہ کا سین ہے کہ بھائی پاکستان میں جو ہے وائرس پھیلے گا، سر چائنیز آئے ہوئے ہیں پاکستان، آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا، سیریل والے جو سارے تھے وہ پہنچ چکے ہیں۔ سر جڑ وہ ہیں، ہم جڑ نہیں ہیں، ہمیں وائرس نہیں ہے، جن میں وائرس ہے وہ پاکستان آ گئے، ہم سٹیزنس ہیں پاکستان کے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، تو ہم نہیں آ سکتے۔ یہ تو سر کوئی بات نہیں ہوئی، ان کو آئسولیشن میں نہیں رکھا ہوا، ان کو کوارنٹائن میں نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے ہمیں رکھ لیں، آپ 15 دن نہیں ہمیں 30 دن رکھ لیں، ہم تیار ہیں، ایٹ لیسٹ ہم اپنے گھر تو ہوں گے، ہم اپنے کنٹری میں تو ہوں گے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کائنات، بہت بہت شکریہ، بہت امید ہے آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے، کہیں مسئلہ ہو برائے مہربانی، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اب سب اسٹوڈنٹس جو میرا پروگرام سن رہے ہیں اس وقت چائنا کے اندر، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، کوئی مسئلہ ہو، ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس میرے نمبرز موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے آپ کو ای میل ایڈریس اسی ویڈیو کے ذریعے کسی طریقے سے آپ کو پہنچا دوں۔ کوئی مسئلہ ہو، کسی طرح کا ایشو کو فوری طور پر پاکستان، اگر آپ کی ایمبیسی سن رہی، کیپٹل ٹی وی آپ کی آواز۔ آپ کو تو معلوم ہے جس چیز کے اندر میڈیا انوالو ہو جاتا ہے وہ چیز بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ عمران خان کا بالکل کلیئر سٹینس تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، ہیلتھ منسٹری نے بھی یہ سٹینس لے لیا تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، لیکن میڈیا نے اتنا شور مچایا کہ بتائیں پاکستان نے چین کے لیے اپنی پروازیں بحال کر دی ہیں۔ چین سے 40 طلبہ سمیت 101 مسافر اسلام آباد پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے چین سے آنے والوں کا استقبال کیا۔ اسکریننگ کے بعد تمام مسافر گھروں کو روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کو اگر آپ واپس لے آئے ہیں تو ان کو کوارنٹین میں ڈالیں نا۔ ایران سرحد کوئی ایک شخص بھی کراس نہیں کر سکے گا، اور تینوں صوبائی حکومتوں کو بھی ہم نے مراسلہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ایران کے جانے کے جو خواہش مند ہیں، پلگرمز ہیں یا کوئی وزٹرز ہیں، انہیں جو ہے ڈسکریج کیا جائے۔ سرحد تیسرے روز بھی بند ہے، سرحد کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں۔ محکمہ پی ڈی ایم اے نے سرحد پر زائرین کے لیے عارضی رہائش گاہ بھی قائم کر دی ہے۔ مزید بھی جانیں گے ہمارے بس اب سب لوگ آگے ہیں پاکستان واپس، کوئی ایران سے واپس آ رہا ہے، کوئی چائنا سے واپس آ رہا ہے، کوئی کسی اور کنٹری سے واپس آ رہا ہے، کوئی سعودیہ سے واپس آ رہا ہے، اور ساری انفیکشن اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے نمبر بنا رہا ہے، پولیٹیشنز بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ پہلے آپ کو ایک خبر دیں، کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بارے میں معلومات آ رہی ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 22 سالہ شخص چند روز پہلے ہوائی جہاز کے ذریعے ایران سے کراچی پہنچا۔ کراچی میں کرونا وائرس کی تصدیق سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ جس شہری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وہ سینکڑوں مسافروں کے ساتھ ایران سے پاکستان آیا تھا، یعنی دیگر مسافروں میں بھی کرونا وائرس کی موجودگی کے سنگین خدشات۔ یہ بہرحال پاکستان کی تو بیماری تھی نہیں، اس کو لایا گیا ہے۔ ہسپتال میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض شاہ بحق ہو گیا ہے۔ مریض ایران سے چند دن قبل پاکستان واپس آیا تھا۔ اب بیماری پاکستان میں آ چکی ہے، کیسز آ گئے ہیں، ڈیتھس بھی کچھ ہوئی ہیں۔ اب پلیز اپنا خیال رکھیں، اس کو نہ سپریڈ کریں۔ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ اپنی ٹیسٹنگ کروائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس میں ہے۔ بالکل ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا ہے، بالکل نہیں ڈرنا۔ اچھا اب آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا کہ یہ پولیٹیشنز ہیں، ان کو اب فنڈز چاہیے ہوں گے، یہ پوری دنیا میں جا کے رونا ڈالیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہمیں فنڈز دیں۔ ان کو فنڈز آئیں گے، انہیں بلینز آف ڈالرز فنڈز آئیں گے، یہ سارے اپنے پاکٹ میں ڈالیں گے، 2-3 سال کھائیں گے اور چلے جائیں گے واپس۔